کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، دادو اور جامشورو سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت آج 34 لاکھ سے زائد شہری اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندے منتخب کریں گے۔ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کا سامان متعلقہ اسٹاف کے حوالے کر دیا گیا ہے، جنہوں نے رات دیر تک اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پر مذکورہ سامان پہنچا دیا۔ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم سے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ الیکشن کمیشن نے ہفتے کی صبح الیکشن ملتوی کرانے کی سندھ حکومت کی درخواست مسترد کی اور الیکشن اتوار کو ہی کرانے کا حتمی فیصلہ کیا، جس کے بعد آج صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہو جائے گی، جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کراچی کے 7 اضلاع، جن میں 246 یونین کمیٹیز کے لیے ہر ووٹر صرف 2 ووٹ دے گا۔ کراچی کے 25 ٹاؤنز کی 246 یوسیز کے 984 وارڈز پر ووٹنگ ہوگی۔ شہر کی 246 یونین کمیٹیوں کے چیئرمین کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کونسل کے رکن ہوں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کونسل 367 ارکان پر مشتمل ہوگی، جن میں 121 مخصوص نشستیں ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 121 مخصوص نشستوں پر ارکان کا انتخاب کونسل کے 246 ارکان کریں گے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 81 خواتین، 12 مزدور، 12 نوجوانوں کی مخصوص نشستیں شامل ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 12 اقلیتی ارکان، 2 خواجہ سرا اور 2 معذور افراد کی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 367 ارکان شہر کا میئر منتخب کریں گے۔ کراچی شہر میں 25 ٹاؤنز ہیں، ہر ٹاؤن کا ایک منتخب ناظم ہوگا۔ ہر یوسی کا منتخب وائس چیئرمین ٹاؤن کونسل کا رکن ہوگا۔ بلدیاتی الیکشن سے قبل کراچی اور حیدرآباد میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور شہریوں میں احساس کے تحفظ کو قائم رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے مشترکہ فلیگ مارچ بھی کیا۔ تقریباً 2 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر کراچی میں آج بلدیاتی انتخابات کا دنگل سجنے جا رہا ہے۔ 15 جنوری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سندھ پولیس نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار میدان میں ہیں، لیکن اصل مارکہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔ ایم کیو ایم نے اس الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ میئر کراچی کے لیے کتنی نشستیں جیتنا ہوں گی، اس حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کراچی کے 7 اضلاع میں یونین کونسلز کی تعداد 246 ہے اور میئر منتخب کرانے کے لیے 15 جنوری کے الیکشن میں 124 یوسیز پر کامیابی ضروری ہوگی۔ میئر لانے کی دوڑ میں ضلع وسطی اور شرقی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ ضلع وسطی میں یوسیز کی تعداد 45 جبکہ ضلع شرقی میں 43 ہے۔ اسی طرح کورنگی 37 یوسیز کے ساتھ تیسرا بڑا ضلع ہے، جبکہ کیواڑی اور غربی میں یوسیز کی تعداد 32 ہے۔ ضلع ملیر 30 اور ضلع جنوبی 27 یونین کونسلز پر مشتمل ہے۔ پنجاب اسمبلی کی از خود تحلیل کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو مشاورت کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر مشاورت سے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف مشاورت سے 3 دن میں نگران وزیر اعلیٰ کا نام گورنر کو دیں گے اور اگر دونوں میں اتفاق رائے نہ ہوا تو معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا۔ اسپیکر حکومت اور اپوزیشن کے 6 ممبران پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں مشاورت سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نام دے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق رائے نہ ہونے پر الیکشن کمیشن کو 2 نام دیے جائیں گے اور الیکشن کمیشن 48 گھنٹے میں کسی ایک کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کر دے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد میں آج ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں پہلے سے دھاندلی ہو چکی ہے، بلدیاتی الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ سردی میں آپ ہماری آواز پہنچانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، دن رات موجود ہیں۔ ہم سے زیادہ ہمارے دفتر کے بعد آپ کا ٹائم لگ رہا ہے۔ آپ سب گواہیں اور یہ شہر گواہی دے گا کہ آج 15 جنوری ہے اور 15 جنوری تک رات کے 1 بجے تک ہم اس شہر کو انصاف دینے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ یہاں کے ایک ایک
बालिग शख्स की राय दही का एहतराम, उनको गिना जाना और उनका मैंडेट, उसका एहतराम किया जाए। आप सब गवाह हैं कि हम इस पूरी बल्दियाती इलेक्शन में हमने ये कहा था कि इसमें पहले ही धांधली हो चुकी है, ये प्री पोल रिगिंग हो चुकी है, इसलिए इस इंतखाब को कोई इंतखाब नहीं समझ सकता और हम इसको इंतखाब मानने से इनकार करते हैं। और इसके लिए हमने सही रास्ता इख्तियार किया। हमने सड़कों के बजाय हमने ऐवानों में आवाज़ उठाई, कानून साजी की कोशिश की गई, अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए। और इलेक्शन कमीशन का इदारा महज इसलिए बनाया गया है, अवाम के टैक्स से यह इदारा इसलिए पलता है और चलता है कि जमहूरियत जो वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, वो उस जमहूरियत के लिए पहली शर्त यह है कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो हल्का बंदियों पर नज़र रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहने की इजाज़त दीजिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नज़र उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ़ को पर इस एतराज़ पर ये एतराफ़ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई है और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप बताएं कि ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतज़ामात मुकम्मल हैं, उसमें किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक़ राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है, आज के दिन तक हम इंतज़ार करते रहे। आप खुद गवाह हैं। आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नज़र नहीं आ रही हैं। तो एक ऐसे इलेक्शन में आप कभी भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतमाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं है, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की थी। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है
کہ MQM کو اور مہاجر قوم کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو دیوار سے لگانے اور دیوار میں چنوانے کے لیے کوئی قومی اتفاق رائے موجود ہے. کوئی ایسا قومی اتفاق رائے ہے کہ ایسی آواز کو جو مڈل کلاس کی آواز ہے, ایسی آواز جو تحریک پاکستان کی باز گشت ہے, اس کو آواز کو دبایا جا سکے. لہذا آپ سب کی موجودگی میں ہم انصاف نہ ملنے پر, الیکشن کمیشن کے رویے پر اور بے حسی پر ہم احتجاجاً کل کے انتخاب آج کے انتخاب سے دستبردار ہو رہے ہیں. اور تمام جمہوریت پسند لوگوں, کراچی کی شہریوں, مہاجروں, پنجابی, پٹھانوں, سندھیوں, بلوچیوں, سرائکیوں کو, تمام حق پرستوں سے کراچی اور حیدرآباد کے سب سے درخواست کرتے ہیں, اپیل کرتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے. یہی وقت ہے بتائیے کہ آپ جمہوریت پسند ہیں اور آپ شفاف, ایماندارانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے علاوہ اس کی کسی دوسری قسم کو, کسی دوسرے طریقے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کل اپنے گھر پہ بیٹھ کر ہمارے اس احتجاجی دستبرداری کا ساتھ دیجیے. آپ بھی دستبردار ہوں ووٹ دینے کے حق سے, کیونکہ آپ کے ووٹ کو صحیح طور پہ گنا ہی نہیں جائے. کراچی میں 18 کے انتخاب گواہ ہے. جو لوگ جیتے تھے وہ حیران تھے اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. اب مجھے نہیں پتا کون جتوانا کس کو چاہتا ہے. لہذا ایک ایسا انتخاب جس میں کراچی, حیدرآباد کے عام فرد کے لیے کچھ نہیں ہے, ایک ایسا انتخاب جس کے بطن سے جمہوریت پھوٹ ہی نہیں رہی ہے, ایک ایسا انتخاب جو ایک مینڈیٹ کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے, ایک مینڈیٹ کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے, جینوئن مینڈیٹ کو. تو ہم اس گناہ میں شریک نہ ہوں. آپ سب کے مستقبل, آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اس سے آپ کو, عام شہریوں کو, اس انتخاب کے ثمرات سے کوئی فائدہ نہیں, آپ تک پہنچنا ہی نہیں ہے اس ثمرات. تو میں دوبارہ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو سازش ہے, اور اس شہر میں ہم چاہتے تھے کہ ایماندارانہ الیکشن ہو, چاہے کوئی جیتے, جو جیتتا ہم اس کو ہی جیتا ہوا کامیاب سمجھتے. انتخابات میں کامیاب ہونے کے لیے کوششیں کرنا اس سب کا حق ہے, لیکن انتخابات چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. تو ہم احتجاجاً دستبردار ہو رہے ہیں اور کل کے انتخاب کو, کل کے الیکشن کو ہم الیکشن تسلیم کرتے نہیں ہیں. اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم جا کر کل سے ہی عوامی رائے کو مجتمع کریں گے, اپنے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ انتخاب آپ کے خلاف ایک سازش ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں کھڑے ہوئے کہا تھا کہ آصف علی زرداری سے بات ہوئی, وہ مین آف دا ورڈ ہیں, وہ ہماری بات سنیں گے. لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو بیانات آج شام تک آئے وہ کہیں پر بھی مساحت والے نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے آپ لوگوں کو بڑے طریقے سے کارنر کیا ہے, بڑے طریقے سے انہوں نے notification جاری کیا, آپ کو بہلایا. نہیں, یہ نوٹیفیکیشن جو تھا 10-1 یہ ہم نے ہی کہا تھا نا, کیونکہ یہ وہ اختیار جو کہ محض صوبائی حکومت کا ہے وہ استعمال کیا تھا. الیکشن کمیشن کے بعد اختیار نہیں تھا اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کا, اختیار ہی نہیں تھا. زرداری صاحب نے یہ بھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا, اور پھر جو اس وقت حالات ہیں وہ بھی 34 ہے, کیا 34 سیکشن 34 بھی تھے نا, 2 ہاں, یعنی کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. اصل کام کرنا تھا الیکشن کمیشن کو, اس نے نہیں کیا ہے. یہ احتجاج بھی اس کے خلاف ہے. اور ہمارے تمام تر جو ہمارے احتجاج ہے, ہمارا جو اعتراض ہے, جو ہمارے اختلافات ہیں, اس کے باوجود ہم موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہ کر
इस मुश्किल वक्त में जब मईशत भी बड़े निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, सिकुड़ती जा रही है। हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे किसी को, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखे। इसराइल में 7,500 साल पुराने शुतुरमुर्ग के 8 अंडे दरियाफ्त हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली माहिरीन आसार कदीमा को सहराए नक़ब से मिलने वाले शुतुरमुर्ग के अंडे साबित हालत में नहीं बल्कि उनके छिलके हैं। अंडों के ये छिलके सहरा में वाक़े एक पुराने आतिशदान से मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि शुतुरमुर्ग के अंडों का आतिशदान के करीब मिलना ये बताता है कि उन्हें वहां आबाद खाना बदोशों ने जमा किया था। ताहम उनका मकसद मालूम करने के लिए लेबॉर्ट्री में तज्जिया करना होगा, जिसके बाद इस हवाले से मजीद मालूम हो सकेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि कदीमी खाना बदोश शुतुरमुर्ग के अंडे खाने के अलावा उन्हें सजावट और पानी के बर्तन के तौर पर रखने के अलावा मुख्तलिफ इस्तेमाल में लाते थे। माहिरीन आसार कदीमा को अंडों के करीब से मिट्टी के बर्तन, जले हुए पत्थर और पत्थर के औजार भी मिले हैं। माहिरीन का कहना है कि शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके हैरानकुन तौर पर काफ़ी हद तक महफूज हालत में हैं। उनका तज्जिया करने से इस दौर के हवाले से नई मालूमात मिलने की उम्मीद है। माहिरीन के मुताबिक इस खित्ते में 19वीं सदी तक शुतुरमुर्ग आम पाए जाते थे, ताहम अब वो मादूम हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।